حاجی پر کتنی قربانیاں لازم ہوتی ہیں؟ دیکھیں، حج تمتع جو کر رہا ہے اور حج قران جو کر رہا ہے، اور پاکستانی حج تمتع ہی کرتے ہیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والے، اور دنیا بھر کے حج تمتع یا حج قران کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پر حج کی قربانی بھی واجب ہے، جو حدود حرم میں انہوں نے جانور ذبح کرنا ہے۔ اور دوسری جو قربانی ہے اس کا، جو سنت ابراہیمی والی قربانی ہے، اس کا فیصلہ اس بات سے ہوگا کہ اگر انہیں منا روانگی سے پہلے 8 ذی الحجہ کو منا روانگی سے پہلے مکے میں 15 دن مل جاتے ہیں تو ان پر، اور یہ صاحب نصاب بھی ہیں، مالک نصاب بھی ہیں، تو ان پر پھر 2 قربانیاں واجب ہوں گی، ایک حج کی قربانی اور ایک سنت ابراہیمی والی قربانی۔ حج والی قربانی ان کو حدود حرم میں کرنی ہے، اور سنت ابراہیمی والی قربانی یہ اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں کسی کو وکیل بنا کر، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ جس دن ان کی سنت ابراہیمی والی قربانی ہو رہی ہو، ان کے اپنی جہاں یہ رہ رہے ہیں اس وقت مکہ مدینہ میں، وہاں بھی 3 دن ہونے چاہیے، یعنی 10، 11، 12 میں سے کوئی دن ہونا چاہیے ذی الحجہ کا، اور جہاں پر ان کا جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں پر بھی قربانی کے 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کسی نے سعودیہ میں قربانی کا وکیل پاکستان میں کسی بندے کو بنا دیا اور اس نے تیسری عید کو پاکستان میں اس کی طرف سے جانور قربان کیا، جبکہ سعودیہ میں جہاں وہ بندہ رہ رہا ہے ایکچول میں وہاں چوتھی عید ہو چکی ہے، تو یہ والی قربانی ویلڈ نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں بندہ رہ رہا ہو اور جہاں اس کا جانور قربان کیا جا رہا ہو، دونوں جگہوں پر عید کے 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن ہونا لازمی ہے۔ دنوں کا فرق ہو سکتا ہے، سعودیہ میں تیسری عید ہے، یہاں دوسری ہے، جانور قربان کریں گے ہو جائے گا، سعودیہ میں دوسری ہے، یہاں پہلی ہے، جانور قربان کریں گے ہو جائے گا، لیکن سعودیہ میں چوتھی عید ہے اور بندہ سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے اور کراچی میں وہ کسی کو وکیل بناتا ہے کہ میری طرف سے جانور قربان کر دو، اور وہ کراچی میں تیسری عید کو قربان کرتا ہے جبکہ سعودیہ میں چوتھی عید ہے، یہ قربانی ویلڈ نہیں ہوگی، اور یہ جانور اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، گوشت بھی صدقہ کرنا پڑے گا، اور قربانی اس کی ویلڈ نہیں مانی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے وہ مکہ پہنچے گا اور اب اس کو مزید 15 دن مکے میں مل جائیں گے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، اور جو میں نے مسئلہ بتایا کہ کراچی میں بھی کر سکتا ہے اور سعودیہ میں بھی کر سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے جس کو 8 سے پہلے بھی 15 دن مکے میں نہیں مل رہے اور 12 کی مغرب سے پہلے بھی مکہ میں آنے کے بعد اس کو 15 دن مکہ میں نہیں مل رہے، یہ حاجی مسافر کہلاتا ہے، نمازیں بھی قصر پڑے گا پورے مکے کے دنوں میں، منا، عرفات، مزدلفہ کے دنوں میں، اور اس پر سنت ابراہیمی والی قربانی واجب نہیں ہے، یہ صرف ایک حج کی قربانی کرے گا، سنت ابراہیمی والی کرتا ہے تو وہ نفلی قربانیاں اس کی طرف سے ادا ہو جائیں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 8 تاریخ کو منا روانگی سے پہلے مکے میں 15 دن ملتے ہیں، اس پر 2 قربانیاں واجب ہیں۔ 12 کی مغرب سے پہلے پہلے یہ مکہ آ جاتا ہے اور اب اس کے گروپ والے یا اس کا جو حج کا پیکج ہے اس میں 15 دن اس نے مکے میں رہنا ہے، تب بھی اس پر